نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 1 سے 6 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی فضائل اور آغاز نزول، یہ باعتبار ترتیب مصحف 12ویں سورہ ہے اور باعتبار نزول یہ 53 نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ یوسف مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ فضیلت: ابن عباس ذرا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ رہے تھے، یہودیوں کی ایک جماعت نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سورت سنی اور مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے دین میں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ آیت 1 انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ آیت 2 نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آیت 3 ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ واقعی ہم نے آپ پر یہ عربی قرآن اتارا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہم خود آپ پر اس قرآن کی وحی کر کے آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، اور واقعی آپ اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ یوسف کی آیت 1 سے 3 کا۔ تفسیر۔ آیت 1 قرآن کے اوصاف۔ الف لام را حروف مقطعات ہے جس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، یعنی یہ اس کتاب کی مقدس آیتیں ہیں جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو نہایت واضح، روشن اور صاف ہیں، اور جو نامعلوم چیزوں کی حقیقتوں کا انکشاف کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرتا ہے۔ آیت 2 عربی زبان میں قرآن اترنے کی وجہ۔ چونکہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے اور مقاصد پوری طرح سے وضاحت سے بیان کرتی ہے، اس لیے یہ جلیل الشان، قدر و منزلت والی پاکیزہ ترین کتاب اس بہترین زبان میں دنیا کے کامل ترین انسان یعنی خاتم الانبیاء پر جو افضل ترین ہیں، سب سے افضل و اشرف فرشتے کے واسطے سے روئے زمین کے بہترین مقام پر ایک نہایت ہی قابل قدر و مبارک ساعت میں، رمضان المبارک میں، قدر والی رات میں اتر کر ہر پہلو سے کمال کو پہنچی تاکہ تم عقل سے کام لو، اس میں خوب غور و فکر کرو اور عمل کرو۔ آیت 3 قرآن کی خوبی کا بیان۔ چونکہ یہ بہترین کتاب ہے، اس لیے اس میں جو واقعہ ہوگا وہ انتہائی سچا اور ہر پہلو سے خوبصورت ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ صحابہ نے آپ سے قصہ سننے کی تمنا کی تھی، اس پر یہ آیت اتری۔
اللہ نے اپنے نبی پر قرآن مقدس اتارنا شروع کیا، پھر ایک زمانے تک قرآن اترتا رہا اور آپ صحابہ کو سناتے رہے۔ پھر انہوں نے تمنا کی کہ کوئی واقعہ بیان کیا جائے۔ اس پر الف لام را سے لمن الغافلین تک کی آیتیں اتری۔ اس آیت میں قرآن کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب لے کر حاضر ہوئے جو آپ کو کسی اہل کتاب سے مل گئی تھی، اور اسے پڑھ کر آپ کو سنانے لگے۔ آپ نے سخت برہم ہو کر فرمایا، خطاب کے بیٹے، کیا تم اس میں مصروف ہو کر گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، میں تمہارے پاس نہایت چمکدار اور روشن قرآن لے کر آیا ہوں۔ خبردار، اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بات بتائیں اور تم اسے نہ مانو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ غلط بتا دیں اور تم اسے مان لو۔ اللہ کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، آیت 4۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 4 کا۔ تفسیر۔ خواب یوسف۔ اللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہا ہے۔ آپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے فرزند رشید ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کریم بن کریم بن کریم بن کریم فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو۔ بولے ہماری غرض اس عام جواب سے نہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ بزرگ یوسف ہیں، جو خود بھی نبی تھے اور نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور نبی کے پڑ پوتے بھی تھے۔ بولے یہ بھی ہماری غرض نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم عربی قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ بولے ہاں۔ فرمایا دیکھو، جو زمانہ جاہلیت میں اچھا اور شریف تھا، اسلام لانے سے اس کی شرافت میں اور 4 چاند لگ گئے، بشرط یہ کہ اس نے دینی سمجھ بھی پیدا کر لی ہو۔ نبیوں کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے علاوہ آپ کے 11 بھائی اور تھے۔ 11 ستاروں سے یہی 11 بھائی اور سورج چاند سے ماں باپ مراد ہیں۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد اور ایک قول کی روح سے 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب آپ نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس وقت آپ نے اپنے باپ سے فرمایا کہ آج میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی ہے، اللہ نے میرا خواب ہو بہو سچا کر دیا۔ قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، آیت 5۔ ترجمہ۔ فرمایا بیٹا اپنا خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب نہ کریں، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 5 کا۔ تفسیر۔ اچھا خواب کسی مصلحت سے چھپایا جا سکتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کا خواب سنا تو تعبیر پر غور کر کے انہیں تاکید کر دی کہ اس کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بھائی آپ کے آگے جھک جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خواب سن کر اس کی تعبیر پر غور کر کے شیطان کے دھوکے میں آ کر ابھی سے آپ سے حسد کرنے لگے اور آپ کو کسی تدبیر سے ذلیل کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے بیان کر دے، اور کوئی برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے، بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے، اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ نقصان دہ نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، آیت 6۔ ترجمہ۔
اسی طرح تمہیں تمہارا رب چنے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو بزرگوں ابراہیم و اسحاق پر نعمت پوری فرما چکا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 6 کا۔ تفسیر۔ خواب یوسف کی تعبیر۔ یعقوب یوسف کو مستقبل میں حاصل ہونے والی عزت کی اور ان کے بلند مرتبے کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح تمہارے رب نے تمہیں خواب میں تمہاری سیادت دکھائی ہے، اسی طرح وہ تمہیں نبوت کا بلند منصب بھی عطا فرمائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ سب سے بڑی نعمت نبوت ہے جو تم کو ملنے والی ہے، جیسے تمہارے دادا اور پردادا کو نبوت ملی تھی۔ تمہارا رب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون نبوت کے قابل ہے اور کون نہیں، اس کا ہر کام زبردست حکمت پر مبنی ہے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔